رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی جل رہی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک طرف پرانا سا بیڈ، ایک کونے میں الماری اور دیوار پر چند پرانے پوسٹر چپکے ہوئے تھے۔ کمرے کی فضا میں خاموشی اور دکھ کا ایک بوجھل احساس چھایا ہوا تھا۔ مرحا بیڈ پر چپ چاپ لیٹی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ تکیہ بھیگ چکا تھا مگر دل کا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر قرب کی ایک لہر تھی، جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سرخ سفید رنگت پر نرمی کا حالہ، گہری آنکھوں میں خواب چھپے ہوئے جنہیں آج کچل دیا گیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی مگر اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ ابو نے ایسا کیوں کہا؟ کیا میں بیٹی ہونے کی سزا بھگت رہی ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے میٹرک میں اسکول ٹاپ کیا ہے، میں کالج جانا چاہتی ہوں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی آواز آنکھوں کے آنسوؤں میں دب گئی۔ وہ لمحہ بار بار اس کے ذہن میں پلٹ رہا تھا جب سرمد صاحب نے سرد لہجے میں کہا تھا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور تم بیٹا ہوتی تو کچھ بنتا، تمہیں پڑھا کر مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں تو بس گھر بٹھانا ہے اور پھر شادی ہو جائے گی تمہاری۔ مرحا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خواب جو اس نے برسوں سے دل میں بسائے تھے وہ صرف اس لیے ختم کر دیے گئے کیونکہ وہ بیٹی ہے۔ اس کا سینہ دکھ سے بھر چکا تھا اور وہ سسکتی جا رہی تھی۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ ہوئی۔ اس کی ماں آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر بھی فکر کی جھلک تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور مرحا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی مرحا کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔ زینت بیگم نے آہستہ سے کہا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تمہیں پتا تھا کہ تمہارے ابا یہی کہیں گے؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے ضد کی کہ بات کرو گی۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ مرحا کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا، جیسے اس کی تکلیف کو سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دانتوں تلے لب دبا کر بولی، کیوں آپ ہمیشہ یہی بات کرتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زینت بیگم نے اسے ناراضگی سے گھورا اور بولی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تم رئیس کے ساتھ اپنی بات چیت اچھے طریقے سے رکھتی، اس کو بہلا پھسلا کر رکھتی تو وہ تمہاری فیس بھر دیتا، لیکن پتہ نہیں کیوں تم اس کو بھاؤ ہی نہیں دیتی۔ رئیس کا نام سن کر مرحا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی ہیں؟ رئیس، وہ ایک آنکھ نہیں پسند، اس کا نام بھی نہ لیا کریں۔ وہ پینڈو سا شخص ہے، پتہ نہیں کیوں آپ نے میرے گلے میں ڈھول باندھ دیا ہے۔ زینت بیگم نے اس کی باتوں کو ایک طرف سرسری انداز میں لیا اور گہرا سانس لے کر کہا، ہاں تمہارے لیے پھر کوئی شہزادہ آتا۔ شکر مناؤ کہ تمہاری پھپھو نے رشتہ مانگ لیا۔ اتنی بڑی دکان ہے اس کی، گھر بھی ان لوگوں نے اتنا اچھا بنا لیا ہے۔ خاندان میں سب تمہیں خوش نصیب تصور کر رہے ہیں کہ رئیس کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوئی ہے، مگر تم تو کسی حال میں خوش نہیں ہو۔ مرحا، شادی کے بعد تم اپنے بابا کو دعائیں دو گی، وہ تمہیں اتنا خوش رکھے گا۔ مرحا کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کا سا درد تھا، جیسے اس کی تقدیر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، امی چپ ہو جائیے، مجھے ویسے ہی بہت ٹینشن ہو رہی ہے اور آپ فضول باتیں کر رہی ہیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار آ گئے اور وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولیں، فضول باتیں؟ تو تمہیں یہی سب اچھا لگ رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں کمی محسوس نہیں کرتی؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہاری حالت دیکھ کر، لیکن کئی جگہ غلطی تمہاری اپنی ہے۔ جہاں تمہیں بات بنانی چاہیے وہاں تم بات نہیں بناتی، بلکہ الٹا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتی ہو۔ اب مرحا کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ رہانسی ہو کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے آ کر آہستہ سے کہا، آپ نہیں سمجھ سکتی امی، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس تکلیف میں ہوں۔ پلیز آپ پریشان نہ کریں مجھے، میں پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کچھ کر سکتی ہیں تو بابا کو راضی کر لیں کہ وہ میری فیس پے کر دے، ورنہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ بول کر وہ واش روم چلی گئی تھی، جبکہ زینت بیگم نے پیچھے سے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ان لوگوں کے واقعی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کالج کی اتنی مہنگی فیس افورڈ کرتے۔ فی الحال انہوں نے مرحا کو تنہا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔
کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زینت بیگم کے جانے کے بعد مرہا واش روم سے باہر آئی تھی اور کمرے میں تنہائی دیکھ سکون کا سانس لیتی ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن دل میں جو خراش تھی وہ اور گہری ہو چکی تھی۔ وہ ایک ٹک کمرے کی دیوار کو گھورتی رہی، جیسے وہاں کوئی جواب چھپا ہو۔ میرے اس گھر میں کسی کو میری خواہشات سے کیا مطلب؟ سب کو بس پیسے سے غرض ہے۔ ابو کو بیٹا چاہیے تھا، امی کو رئیس کی دکان، اور مجھے تو بس ایک کونا بھی نصیب نہیں جہاں میں سانس لے سکوں۔ وہ زیر لب دکھ سے بڑبڑائی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی کھڑکی سے بارش کے قطروں کی مدھم ٹپکنے کی آواز تیز ہو گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہواؤں میں نمی اور مٹی کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ شلوار قمیض پہنے، سر پر پرانا سا رومال باندھے، منہ میں پان دبائے، وہ بے تکلفی سے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ مرہا جھٹکے سے سیدھی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا، آنکھوں میں نفرت اور بیزاری کی جھلک لیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ رئیس کی موجودگی اس کے لیے باعث اذیت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ پان منہ میں دبایا، پھر بے نیازی سے بولا، جاؤ بارش ہو رہی ہے، چائے وغیرہ بناؤ، دکان بند کر کے آیا ہوں، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ آخر کو میرا محبوب اتنا خوبصورت جو ہے۔ مرہا نے جواب دیا، نہ اسے دیکھا، بس نظریں جھکا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی، لیکن زبان پر قفل لگا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر بارش کے منظر کو جیسے اداسی شاعری میں ڈھال دیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے قطرے کھڑکی کے شیشے پر ٹک ٹک کرتے، جیسے اس کے دل کی آواز ہو۔ آسماں ہلکے سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور زمین پر بارش کی پہلی بوندوں نے مٹی کو خوشبو سے بھر دیا تھا۔ مرہا چپ چاپ چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف چائے کا پانی چڑھا دیا، دوسری طرف آلو چھیل کر پکوڑوں کے لیے بیسن گھولنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکات میں بے دلی تھی، جیسے ہر حرکت مجبوری بن چکی ہو۔ ایک پینڈو سا انسان جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ کیسے میری زندگی بن سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ تیل میں پکوڑے ڈالنے کی آواز اور چائے کی مہک کچن میں پھیلنے لگی تھی، مگر دل میں جو دکھ تھا وہ بارش کی طرح اندر ہی اندر برس رہا تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا، چائے تیار ہو گئی تھی، مگر مرہا کی آنکھوں میں وہی سوال گردش کر رہا تھا، میرا اپنا کیا ہے؟ لیکن جواب صفر تھا۔ بارش ابھی بھی مدھم سی ہو رہی تھی، بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں، جو لاؤنج کی خاموشی میں ایک ہلکی موسیقی بن چکی تھی۔ مرہا نے چائے اور پکوڑوں کی ٹرے ہاتھ میں لی اور دھیرے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ دل میں الجھن، آنکھوں میں خفگی اور چہرے پر بیزاری کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لاؤنج میں رئیس سرمد صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرمد صاحب سنجیدہ انداز میں خاموش بیٹھے بارش کے منظر کو کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ مرہا نے بنا کسی نگاہ کے رابطے کے ٹرے جا کر میز پر رکھی۔ چائے کے کپ اور پکوڑوں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، مگر اس خوشبو میں اس کے دل کا ذائقہ تلخ ہی رہا۔ اس نے خاموشی سے آ کر صوفے کے کونے پر جگہ لی اور نظریں جھکا لیں۔ جانتی تھی اگر کمرے میں گئی تو پھر وہی تانے، اس لیے وہاں بیٹھنا اس نے مناسب سمجھا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتی، اس سے پہلے ہی رئیس کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ واہ بھئی واہ، تمہارے ہاتھ کی چائے اگر روز مل جائے تو روز میرا دن بن جائے۔ مرہا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ وہ چپ چاپ اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سرمد صاحب نے ایک ہلکی سی نظر دونوں پر ڈالی، پھر دوبارہ خاموش ہو گئے۔ اپنی بیٹی کے حال دل سے وہ واقف تھے، مگر انتہا سے زیادہ وہ بھی مجبور تھے۔ فیس کے پیسے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور رئیس کا رشتہ بھی نہیں ٹھکرا سکتے تھے۔ بہن کے اتنے احسان تھے جس کو وہ اپنی بیٹی کے ذریعے اتارنا چاہتے تھے۔ چائے کا ذائقہ تو وہی تھا، مگر دل کا مزاج کسی اور موسم کا تھا۔ اچانک اسی کا موبائل فون بجنے لگا۔ آواز جیسے کمرے کی خاموشی چیر گئی۔ سب کی نظریں ایک لمحے کو اس کی طرف اٹھیں۔ مرہا نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ ارم کی کال تھی، اس کی قریبی دوست۔ مرہا نے موبائل اٹھایا، چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور بغیر کسی کو مخاطب کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رئیس کی نظریں کچھ لمحے اس کے پیچھے گئیں، پھر وہ چائے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسکرین پر
نظر جا چکی تھی۔ کمرے میں آ کر مرہا نے دروازہ بند کیا، بستر پر بیٹھ کر موبائل ریسیو کیا۔ دوسری طرف ارحم کی خوشی بھری آواز گونجی، مرہا تم نے کمال کر دیا، اتنے اچھے نمبر آئے ہیں تمہارے، مجھے تو فخر ہو رہا ہے یار، بہت بہت مبارک ہو۔ مرہا کی آنکھوں میں ایک پل کو چمک آئی، جیسے کوئی ٹوٹی امید ایک لمحے کو سانس لے گئی ہو، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر کے مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اندر کی خالی جگہوں کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اب مرہا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ کتنا برداشت کرتی؟ ایک 17 سال کی معصوم لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی کو جینے کے خواب تھے، مگر اس کی آنکھوں کے دیے اس کے اپنے ہی گھر والوں نے بجھا دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل شدت غم سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ارم، وہ روتے ہوئے بولی، ارم تمہیں نہیں پتا میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ ارم کی آواز فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ مرہا کیا ہوا یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ مرہا نے ہچکیوں میں ساری بات سنانی شروع کی۔ میں بابا کے پاس گئی تھی، بس تھوڑی سی امید لے کر انہیں بتایا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے، مجھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے، اور جانتی ہو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم بیٹا نہیں ہو، کہا کہ بیٹی کی تعلیم پر خرچہ فضول ہے، کہ تمہیں پڑھا کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں اس گھر میں، صرف بوجھ ہوں۔ وہ بھپک بھپک کر رونے لگی تھی۔ ارم دوسری طرف مکمل خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں درد تھا۔ چند لمحے بعد ارم کی غمگین آواز سنائی دی تھی، مرہا یار میرا دل رو رہا ہے تمہاری بات سن کے۔ اچھا سنو، ایسا کرو تم میرے گھر آ جاؤ، تھوڑا وقت ساتھ گزاریں گے، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ مرہا نے تھوڑا سنبھل کر کہا، ارم کیا فائدہ، فیس کا کیا کریں گے؟ تم جانتی ہو نا جس کالج میں ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں تو 1 روپیہ کم ہو تو فارم تک قبول نہیں کرتے۔ ارم فوراً بولی، اچھا تو آؤ تو صحیح، بیٹھ کر سوچتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، تم بس ہار نہ مانو۔ مرہا نے سرد آہ بھری، بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے رئیس بھی بیٹھا ہے لاؤنج میں کیسے نکلوں یار؟ ارم نے ہنستے ہوئے تسلی دی، میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر میں ادھر سے گزر رہے ہیں، میں انہیں کال کر کے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں پک کر لیں گے، تم آ جانا، ہم مل کے سوچیں گے۔ مرہا فوراً چونکی، نہیں ارم، رئیس کو پتہ چلا نا تو وہ باتیں بنائے گا، شک کرے گا، ابو کے کان بھرے گا، فضول میں نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ارم نے نرم لہجے میں کہا، ارے یار چھوڑو اس رئیس کو، تم آؤ پلیز، یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، ہمیں اس پر بات کرنی ہے، تم آؤ گی تو ہی کوئی حل نکلے گا نا، ویسے بھی تمہارا دل بہت بوجھل ہے، اپنے آپ کو یوں اندر بند مت کرو۔ مرہا نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ دو بھائی کو، میں باہر کا تھوڑا انتظام دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، ہاتھ سے موبائل آہستہ سے بستر پر رکھا اور آہنے لگی۔ کھڑکی سے بارش کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب وہ اس بارش میں ایک چھوٹی سی امید کی نمی محسوس کر رہی تھی۔ کاش میں بھی ارم کی طرح امیر ہوتی، اس کی زبان سے پہلی بار یہ شکوہ برآمد ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ کچھ دیر بعد مرہا دھیرے دھیرے قدموں سے لاؤنج میں آئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے لاؤنج کی طرف دیکھا دل کی دھڑکن تھم گئی۔ رئیس جا چکا تھا، صوفہ خالی تھا، چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے تھے، اور بارش کی آواز اب بھی پس منظر میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جھلک خوشی کی چمک آئی، جیسے کسی بے وقت بادل نے سورج کو لمحہ بھر کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی ہو۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی، جہاں اس کی اماں چولہے پر کھڑی سالن میں چمچہ چلا رہی تھیں۔ امی، مرہا نے نرم آواز میں پکارا۔ زینت بیگم نے پلٹ کر بیٹی کو دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ امی میں ارم کے گھر چلی جاؤں؟ بس کچھ دیر کے لیے، مغرب کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ زینت بیگم نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں بارش کی بوندیں اب بھی شیشے سے لڑ رہی تھیں۔ یہ موسم دیکھ رہی ہو، بارش ہو رہی ہے اور ارم کا گھر بھی دور ہے۔ امی، مرہا کی آواز لرز گئی، بس تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کا دل ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز۔ اس کے چہرے پر وہی اداسی، وہی بے بسی، وہی سوال جو ماں کے دل کو چیر ڈالے۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کے لیے نظریں چہرے سے ہٹائیں، پھر آہستہ سے بولیں، اچھا جاؤ لیکن وقت سے واپس آ جانا، تم جانتی ہو تمہارے ابا کو اگر غصہ آ گیا تو میری بھی کچھ نہیں سنتے۔ مرہا نے ان کے گلے لگ کر شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ آئینے کے سامنے آ کر دوپٹہ ٹھیک کیا، آنکھوں کے کناروں سے نمی صاف کی،
ہلکی سی لپسٹک لگائی اور پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس سے زیادہ لگانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسے بنایا ہی اتنا پیارا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ عین اسی وقت اس کا فون بجا۔ ارم کی کال تھی۔ جلدی سے باہر جاؤ، بھیا آ گئے ہیں، تم ان کے ساتھ آ جاؤ۔ ارم کی آواز میں جلدی تھی۔ ہاں آ رہی ہوں، مرہا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور جیسے ہی باہر قدم رکھا سامنے سڑک کنارے ایک چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کی سطح پر موتیوں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ مرہا نے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر زاویار خان زادہ بیٹھا تھا۔ بلیک پینٹ، سفید شرٹ، آنکھوں پر لگے سیاہ گلاسز اور چہرے پر اعتماد۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں روشنی میں اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ مرہا نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ زاویار نے ہلکے انداز میں بنا نظریں موڑے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سائیڈ مرر پر ڈالی تھی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے ولا کی طرف موڑ لی تھی۔ گاڑی بارش میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ سڑک کنارے درخت بارش میں بھیگتے ہوئے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے اور گاڑی کے شیشوں پر ٹکراتی بوندیں وقفے وقفے سے اندر کے سکوت کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ مرہا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ دل میں ایک بھاری بوجھ سا تھا۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے لہجے میں بولا، آپ کافی خاموش لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ وہ پہلے بھی اس کو دیکھ چکا تھا اور ہمیشہ ہی اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا تھا، کھلکھلاتے ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی اسے خاصی چبھی تھی۔ مرہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اچانک خواب سے بیدار ہو گئی ہو، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، جی سب ٹھیک ہے۔ زاویار نے نرمی سے کہا، ارم نے بتایا تھا کہ آپ نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اخلاقیت سے بولا تھا، خیر مبارک۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا جیسے خوشی کا احساس بھی اس پر بوجھ بن چکا ہو۔ نہ جانے کیوں یہ مبارک باتیں اسے زہر لگ رہی تھیں، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کامیابی آپ کو خوشی دے رہی ہے۔ زاویار کی آواز میں خالص خلوص تھا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتی ہیں، شاید کچھ مدد کر سکوں۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اسی لیے کچھ سوچ کر وہ پوچھ بیٹھا تھا، ورنہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ اگلے کو مخاطب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مرہا چند لمحے خاموش رہی۔ دل میں ایک کشمکش تھی، پھر جیسے کسی بھروسے نے اس کے لبوں کو جنبش دی ہو۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ اور میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے ان سے فیس کی بات کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کہا کہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی۔ سر جھکائے وہ اتنے قرب سے بولی تھی، ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل بھی بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ زاویار کی پیشانی پر فکر کی ایک ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی۔ مجھے افسوس ہے یہ سن کر، آپ جیسی ذہین طالبات کو تو آگے جانا چاہیے، اپنی محنت کا پھل لینا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بابا سے بات کر لیتا ہوں، شاید وہ میری بات مان لیں۔ اس کو حیرانی ہو رہی تھی، ایک 17 سال کی لڑکی کی شادی، یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری لگ گئی تھی۔ مرہا فوراً چونک کر بولی، نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ بابا بہت سخت طبیعت کے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اور بے وجہ الٹا سیدھا سوچیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی بھی انسلٹ ہو۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، گویا کہیں وہ بھی ہی بات نہ کر لے۔ زاویار نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیمے بہت ہی مہذب انداز میں بولا، تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کی فیس میں ادا کر دیتا ہوں، آپ تعلیم جاری رکھیں، اور جب آپ مستقبل میں کامیاب ہو جائیں تو آپ مجھے وہ رقم واپس کر دیجیے گا۔ مرہا کا دل جیسے لرز اٹھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہو کر بولی، نہیں میں کیسے، مطلب آپ میرے لیے کیوں اتنا کریں گے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اچانک اس کو فیس کی پیشکش کر دے گا۔ زاویار نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا، اس لیے کہ یہ میرا فرض ہے۔ ہر شخص جو کسی قابل ہو، اس کا حق ہے کہ اسے آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور اگر ہم میں سے کوئی کسی کی راہ ہموار کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس وسائل ہیں تو مجھ پر لازم ہے میں آپ کی مدد کروں، اگر نہیں ہوتے تو میں کبھی آپ کو یہ آفر نہیں کرتا۔ وہ مرر سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مرہا کے چہرے پر پہلی بار ایک روشنی سی نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولی،
اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ میں واقعی پڑھنا چاہتی ہوں، بہت شکریہ، بہت زیادہ۔ اچانک ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ دوسروں کے پیسوں پر زندگی گزارنے والی لڑکی تھی۔ کہنے کو وہ بہت خوددار تھی، لیکن ابھی فی الحال اس کو مدد کی بے حد ضرورت تھی، اور اگر اسے مدد مل رہی تھی تو وہ اس مدد کو ضائع نہیں جانے دے سکتی تھی۔ زاویار نے نرمی سے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، بس وعدہ کیجیے گا کبھی ہار نہیں مانیں گی۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے لپٹ رہی تھیں، مگر اب مرحا کے دل میں ایک نئی امید کی رمجم اتر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کھل آئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو چکا ہے۔ بابا نے ایک بات اور کہی تھی، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کالج جانے کی، بس پیسوں کا بندوبست خود کر لو۔ ٹیوشن پڑھاؤ یا پھر اسکول میں جاب کرو، مجھے کوئی غرض نہیں، مگر پیسے مجھ سے نہ مانگو۔ انہوں نے صاف کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب مطمئن تھی کہ آگے اسے ایڈمیشن مل جائے گا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں رکی، ولا کے سفید ستونوں تلے جلتی ہلکی پیلی روشنی میں وہ منظر کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں، اور پورچ کے نیچے پکی ہوئی زمین پر ان کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ زاویار نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر نکلا۔ مرحا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے ولا کو دیکھا۔ کشادہ لان، سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور پورچ میں لگے آرائشی پودے، سب کچھ اتنا خوبصورت تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی، اور ارم ہاتھ میں چھوٹی سی چھتری لیے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دور سے ہی مرحا کو مسکراتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ قریب آتے ہی وہ مسکرا کر بولی تھی، بھائی ایسا کون سا جادو کر دیا آپ نے مرحا کے چہرے پر، تو جیسے بہار آ گئی ہے۔ جبکہ زاویار ان دونوں کو ایک نگاہ دیکھ کر خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ارم کی طرف مڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہارے بھائی نے میری پرابلم حل کر دی ارم، میں بہت خوش ہوں۔ ارم حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ مزید بولی، انہوں نے کہا ہے وہ میری فیس دیں گے، لیکن میں وعدہ کر چکی ہوں کہ جیسے ہی میں کچھ بنوں گی سارا قرض واپس کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر ارم دل سے مسکرائی تھی۔ اس کا ارادہ بھی زاویار سے ہی بات کرنے کا تھا، لیکن جب معاملہ خود ہی حل ہو گیا تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ ارے چھوڑو، تم پہلے اندر آؤ، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ارم مرحا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی شاندار سٹنگ روم، بڑے بڑے شیشے اور دیواروں پر لگی آرٹ پیسز نے مرحا کو ایک لمحے کو محو کر دیا۔ وہ سب کچھ حیرت سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ارم نے اسے اپنے کمرے میں لا کر صوفے پر بٹھایا، پھر ساتھ بیٹھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولی، یار ایک بات کہوں، میرے بھائی کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ بہت سخت مزاج ہیں، ہر چیز کو اصولوں میں تولتے ہیں۔ وہ اگر تمہاری مدد کر رہے ہیں تو یقین مانو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مرحا اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ارم، تمہارے بھائی تو بہت اچھے ہیں، ان کے انداز میں جو شائستگی ہے وہ کم ہی لوگوں میں ہوتی ہے، وہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت سویٹ بھی۔ ارم نے ہنستے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو ہمارے زاویار بھائی سویٹ بھی لگے؟ مرحا نے تھوڑا شرما کر نظریں جھکا لیں۔ بس یوں ہی دل سے ایک بات نکلی، شاید مجھے امید کی ایک کرن ملی ہے۔ وہ بات گھما گئی، جبکہ ارم نے کہکا لگایا تھا۔ بارش اب بھی ولا کی چھت پر ہلکی ہلکی موسیقی بکھیر رہی تھی اور ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، خاموش مگر بہت کچھ کہتا ہوا، جس سے دو دل بے حد ناواقف تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی شفق بکھری ہوئی تھی اور بارش کا پانی اب بھی زمین کو نم کر رہا تھا۔ مرحا نے دروازہ کھولا تو صحن میں نمی کی خوشبو اس کے دل کو ایک پل کو راحت دینے لگی، مگر یہ راحت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، سامنے رئیس کو بیٹھے دیکھ اس کا دل جل کے رہ گیا تھا۔ وہ چارپائی پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں پان کی ڈبیا لیے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی مرحا پر کڑی ہوئی تھیں۔ مرحا کا حلق خشک ہو گیا، جیسے کسی نے اچانک اس کی سانسیں روک دی ہوں۔ وہ بنا کچھ بولے سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر رئیس ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے راستے میں آ گیا۔ کہاں گئی تھی تو؟ اس کے لہجے میں غصہ اور طنز کی آمیزش تھی۔ محلے والوں نے بتایا ہے کہ تو کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے گئی تھی، کیا کوئی یار بنا لیا ہے تو نے؟ مرحا کی آنکھوں میں حیرت اور نفرت جھلکنے لگی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے زینت بیگم کی آواز گونجی، جو کچن سے آتی دیکھ رہی تھی۔ ارے رئیس، کیا ہو گیا ہے؟
وہ ارم کے گھر گئی تھی اور وہ گاڑی اس کی دوست کے بھائی کی تھی۔ انہیں رئیس کی بات بے حد بری لگی تھی، مگر مجبور تھی۔ بیٹی کا ہونے والا شوہر تھا، اس کی بدسلوکی تو برداشت کرنی ہی تھی۔ رئیس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، ممانی آپ اسے بچا رہی ہیں، اس کے دماغ کو ٹھیک کریں۔ اگر کسی اور کے ساتھ چکر چلایا اور مجھے پتہ چلا تو قسم کھاتا ہوں میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ مرہا پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اس پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں، صرف بے بسی تھی۔ رئیس آگے بڑھا، انگلی اٹھا کر بولا، یہ میری ہے، صرف میری۔ یہ بات اس کے دماغ میں بٹھا دو، آئندہ کسی کی گاڑی میں بیٹھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زینت بیگم کچھ بولنے ہی لگیں، مگر رئیس زور سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازے کی چٹاک سے بند ہونے کی آواز نے پورے گھر کو ہلا دیا تھا۔ مرہا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسے آج اپنی بے بسی پر بے حد افسوس آیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ اس پر الزام لگا گیا تھا، ساتھ اس کو وارن بھی کر کے گیا تھا۔ کاش میں تمہیں جواب دے سکتی، لیکن ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ چپ چاپ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ زینت بیگم نے دروازے کی طرف جاتی مرہا کو دیکھا، جو آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آواز دی، مرہا ذرا ادھر آؤ۔ مرہا رک گئی، پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سوالیہ تاثرات لیے خاموشی سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زینت بیگم نے تھوڑا توقف کے بعد سوال کیا، یہ بتاؤ تم زاویار کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ وہ تمہاری دوست کا بھائی تو ہے، لیکن تم جانتی ہو رئیس کتنا حساس ہے۔ حساس الفاظ پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے، لیکن خاموش رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی جیسے لفظ زبان پر بوجھ بنے ہوں، اماں بارش ہو رہی تھی، رئیس گھر پر تھا، میں کیسے نکلتی؟ ارم نے خود اپنے بھائی کو بھیجا تھا، میں کیا کرتی؟ زینت بیگم نے اس کے چہرے کو باغور دیکھا، تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر بولی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، رئیس تو ہے ہی غصے کا تیز، تم دل پر نہ لو اس کی باتیں۔ جاؤ ذرا چائے بنا لاؤ، تمہارے ابا کافی پریشان بیٹھے ہیں۔ مرہا نے الجھتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا ہوا ابا کو؟ زینت بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، اس بار ان کی تنخواہ پوری نہیں ملی، آدھی تنخواہ دے دی ہے فیکٹری والوں نے، بہت پریشان بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ خرچہ کیسے چلے گا۔ خیر تم جاؤ چائے لے آؤ، میں ان کے پاس بیٹھی ہوں۔ مرہا کا دل جیسے ایک بار پھر کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کچن کی طرف چلی گئی، چولہا جلایا، کیتلی رکھی اور ہاتھ چائے کے سامان میں مصروف کر دیے، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ ابا کی جھریوں بھری پیشانی، ان کی تھکی آنکھیں اور وہ لمبی سانسیں جیسے اس کے ذہن پر چڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں کئی سوچیں آ رہی تھیں، کیا وہ یہ فیس کا بوجھ کبھی برداشت کر پاتے؟ اگر زاویار نہ ملتا تو کیا میری تعلیم کا خواب بس ایک خواب ہی رہ جاتا؟ چائے ابل رہی تھی، اس نے اچانک بیگ کی طرف دیکھا جو کچن کے ایک کونے میں رکھا تھا۔ اس کے قدم جیسے خود بخود بیگ کی طرف بڑھے، بیگ کھولا اور اندر سے وہ سفید لفافہ نکالا جو زاویار نے خاموشی سے اسے دیا تھا۔ لفافہ کھولا تو اندر ہزار کے کئی نوٹ چمک رہے تھے۔ ایک پل کو وہ رک گئی، دل نے کہا یہ میرے لیے، میرے خوابوں کے لیے، مگر اگلے ہی لمحے باپ کی تھکی ہوئی آنکھیں ذہن میں آ گئیں۔ اس نے گہری سانس لی، لفافہ مضبوطی سے تھاما اور چائے بند کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتی تھی یہ قدم صرف ایک کمرے کی طرف نہیں، ایک فرض کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ فی الحال اس کے بابا کو اس کی ضرورت تھی اور وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ سرمد صاحب کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا، اندر سے کمزور سی آواز آئی، آ جاؤ۔ مرہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، پنکھے کی گھومتی آواز میں بھی ایک خاموشی سی چھپی تھی۔ مرہا دروازے پر ٹھٹک کر کھڑی رہی، سامنے اس کے ابا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ماتھے پر تھکن کی لکیر گہری ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی فکر مندی چھائی ہوئی تھی جو وہ اکثر محسوس کرتی تھی، مگر پہلی بار یوں صاف دکھائی دی۔ چند لمحے وہ بس انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے آہستہ قدم بڑھائے اور بیڈ کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولی، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سرمد صاحب نے آنکھیں کھولیں۔ ہاں کہو، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ مرہا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ سامنے رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، بابا میں نے اپنی فیس کے لیے تھوڑا بہت بندوبست کیا تھا، کچھ پیسے جمع کیے تھے، لیکن اماں نے بتایا کہ آپ کی تنخواہ آدھی آئی ہے۔ اس بار آپ پریشان ہیں تو یہ پیسے آپ رکھ لیں، میں اس سال نہیں اگلے سال ایڈمیشن لے لوں گی۔
اس کے لہجے میں جو قربانی چھپی تھی وہ لفظوں سے زیادہ آنکھوں سے بیان ہو رہی تھی۔ اس کا باپ بے حد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک پل کو کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ سرمد صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لب ہلنے سے پہلے آنکھوں سے 2 آنسو لڑھک گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھے اور تڑپ کر مرہا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری گڑیا، آج کئی سالوں کا سفر طے ہوا تھا تو مجھ سے بھی بڑی نکلی۔ ان کا لہجہ ٹوٹا، جذبات سے بھرا ہوا۔ اتنی باتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے باوجود تو میرے لیے سوچ رہی ہے۔ اپنی اولاد سے ایسی بات کر کے وہ بھی خوش نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، حالات کی پیچیدگیوں کو انہیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا تھا۔ مرہا نے بھی ان کے سینے سے لپٹتے ہوئے کہا، بابا آپ میری دنیا ہیں، اگر آپ پریشان ہوں تو میں کیسے سکون سے پڑھ سکتی ہوں۔ سرمد صاحب نے تھپک کر اسے خود سے تھوڑا الگ کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولے، نہیں بیٹا، تم اپنی تعلیم شروع کرو، اگر تم نے انتظام کر لیا ہے تو رکو نہیں، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے میرا سر جھکے، میری عزت تمہارے کردار سے جڑی ہے۔ مرہا نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، بابا آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی، بعض اوقات مان ایسے ٹوٹتے ہیں کہ کبھی جڑ ہی نہیں پاتے۔ سرمد صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیتی رہو میری بچی، جیتی رہو۔ مرہا نے آہستگی سے ان کا ماتھا چوما اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے دل میں سکون کی ایک لہر اتر چکی تھی۔ باپ کی دعائیں، اعتماد اور محبت اس کے خوابوں کا سب سے مضبوط سہارا بن چکی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ تعلیم کا آغاز کر رہی تھی، لیکن یہ آغاز اس کے باپ کے پیسے یا اس کے پیسے سے نہیں تھا، بلکہ ایک اجنبی انسان کے پیسے سے تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتی جا رہی تھی، زندگی رہی تو وہ یہ پیسے لازمی لوٹائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور بے شک وہ رب العالمین سچی نیتوں کو قبول فرماتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ کب بیت گیا کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ مرہا کا ایڈمیشن ہو چکا تھا اور وہ روز ارم کے ساتھ کالج جا رہی تھی، نئے خواب لیے، نئی امیدوں کے ساتھ۔ اب وہ پہلے جیسی خاموش، سہمی ہوئی مرہا نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی آ گئی تھی اور نگاہوں میں چمک تھی۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ اس کی واپسی دوپہر کے وقت ہی ہوتی تھی۔ دھوپ مدھم ہو رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، رئیس برآمدے میں بیٹھا سگریٹ کے کچھ لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ مرہا نے نظریں چراتے ہوئے ہلکی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم، اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر رئیس کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مرہا گھبرا کر رکی، آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رئیس نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، کس کی اجازت سے جا رہی ہو کالج؟ کیا سمجھا ہے خود کو کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مرہا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میرے باپ نے مجھے اجازت دی ہے، وہی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اور ان کی اجازت کافی ہے میرے لیے۔ اس کا یہ انداز اس کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال بھڑک اٹھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اکڑ میرے سامنے؟ دیکھ لینا، شادی کے بعد جب ہاتھ میں برتن ہوں گے اور جھاڑو تھامے پھرتی ہوگی نا، تب سمجھ آئے گا کالج کا شوق، یہ اونچی اڑان زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ تعلیم کے نام پر جو ڈرامہ کر رہی ہو نا، تمہارے منہ پر دے ماروں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ وہ اتنی تلخی سے بولا تھا کہ مرہا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ یہ انسان ہمیشہ اس کے ضبط کا امتحان لیتا تھا۔ رئیس نے اس کے چہرے پر اترتی خاموشی دیکھ کر طنزیہ ہنسی، بس چپ ہو گئی نا؟ اچھا ہے، یہی چپ رہنا سیکھ لو، کیونکہ یہ کالج، یہ عزت، یہ خواب سب مٹی میں ملنے والے ہیں، اور مٹی میں ملاؤں گا میں، وہ بھی بہت جلد۔ بات کرتا ہوں امی سے آج ہی کہ ماموں سے بات کریں اور جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے ٹور تو میں اب دیکھ ہی چکا ہوں، تم اب کسی کے ہاتھ نہیں آؤ گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تمہارے پر پہلے ہی کاٹ دیے جائیں۔ وہ صفاقی سے بول کر دروازے کی طرف مڑا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے صرف مرہا رہ گئی تھی، برآمدے کی دھیمی روشنی میں خاموش کھڑی۔ اس کے چہرے پر جیسے سناٹا چھا گیا تھا، آنکھیں بھیگنے کو تھیں مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔
ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے وہ پھر اسی پرانی مرہا میں ڈھلنے لگی ہو، مگر پھر اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا۔ نہیں، اب نہیں، وہ دل میں بولی، اب میں ہار نہیں مانوں گی، کر لے وہ پھپھو سے بات، مگر میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قدرت تو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ دھپ سے بستر پر گری، جیسے ساری ہمت، سارا حوصلہ، سب کچھ در و دیوار میں تحلیل ہو گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور دل میں رئیس کے الفاظ تیر بن کر چبھ رہے تھے۔ وہ خود سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر کی ٹوٹ پھوٹ اسے بری طرح کمزور کر چکی تھی۔ وہ بار بار خود کو دلاسا دیتی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ہار نہیں ماننی، مگر آنسو بہنے سے باز نہ آتے۔ اسی اثناء میں موبائل پر ارم کا میسج آیا، یاد ہے نا آج ہماری کمبائن اسٹڈی ہے، جلدی آنا، پھر دیر ہو جاتی ہے اور تم جلدی جلدی جانے کی کرتی ہو۔ مرہا نے نم آنکھوں سے فون کو دیکھا، دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا باہر نکلنے کا، مگر ارم سے وعدہ کر چکی تھی، وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ رکنے کا مطلب خود کو مزید توڑ لینا۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئینے میں خود سے کہا، چلو مرہا، مضبوط بنو۔ اماں کو مختصر بتا کر وہ گھر سے نکلی۔ گلی کی نکڑ پر پہنچ کر ایک رکشے کو روکا۔ بارش کے بعد کی نمی اور ٹھنڈی ہوا میں وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ رکشے کی آوازیں اور سڑک کا شور اس کے اندر کے سناٹے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہر موڑ پر اسے رئیس کی دھاڑتی ہوئی آوازیں یاد آتیں اور ہر لمحہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارم کا گھر جیسے ہی آیا وہ خاموشی سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بیل دی تو چند لمحے بعد ارم خود دروازے پر مڑی تھی۔ مرہا کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کالج سے تو تم بالکل ٹھیک گئی تھیں، اب کیا ہوا؟ وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی تھی۔ ارم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جاتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا، مگر آنکھوں کی نمی سب کچھ عیاں کر رہی تھی۔ مرہا تم روئی ہو؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ تب ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ مرہا نے روتے ہوئے سب کچھ کہہ ڈالا۔ رئیس نے آج بہت برا سلوک کیا، میرے کالج جانے پر سوال اٹھایا، کہہ کر برتن اور جھاڑو تھماؤں گا شادی کے بعد۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہ کیا کیا کہتا ہے۔ ارم نے افسوس اور غصے سے اس کی باتیں سنی۔ ابھی وہ اسے دلاسے ہی دے رہی تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ سیاہ جینز اور گرے ہوڈی میں وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، سامنے بیٹھی مرہا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مرہا فوراً آنکھیں پونچھ کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی روئی روئی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ زاویار نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ ارم نے مرہا کی طرف دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہی ہو کہ اسے بتاؤں یا نہیں، اور مرہا بس خاموش بیٹھی، نظریں جھکائے، آنکھوں کی نمی سے لڑتی رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر وہ بہت باریک بینی سے اس کو نوٹ کر چکا ہے۔ ڈرائنگ روم کی خاموش فضا میں زاویار کے الفاظ گونجے، مرہا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مرہا نے فوراً اپنی نظریں چرائیں اور سرسری انداز میں بولی، نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ لیکن زاویار کا مشاہدہ کمزور نہ تھا۔ وہ اس کے چہرے پر لکھی اداسی، آنکھوں کی نمی، لرزتی پلکیں اور کپکپاتے لب صاف پڑ چکا تھا۔ اس نے ارم کی طرف دیکھا، جیسے اس خاموشی کو چیرنے کا اذن مانگ رہا ہو۔ ارم نے ہچکچاتے ہوئے نگاہ نیچے کی اور آہستہ سے بولی، بھائی؟ رئیس بھائی نے اس کو آج بہت برا بھلا کہا ہے، بس اسی لیے پریشان ہے۔ کون رئیس؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر ارم دھیمی آواز میں بولی تھی، اس کے منگیتر ہیں۔ زاویار نے پلکیں جھپکیں اور مرہا کو گھورنے لگا، تو پھر آپ شادی کیوں کر رہی ہو؟ اگر وہ شخص آپ سے اس طرح بات کرتا ہے تو یہ سب غلط ہے، یہ منافقت ہے۔ مرہا نے نظریں اٹھائیں، دل پر جیسے کوئی چھری چل گئی ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایک بیٹی کی قربانی ہے۔ میرے بابا کی خواہش ہے کہ میری شادی رئیس احمد سے ہو، میں انکار کر سکتی؟ زاویار نے قدم آگے بڑھایا، لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ مرہا، قربانی ان چیزوں پر دی جاتی ہے جو ہماری ذات سے باہر ہوں۔ اپنے خواب، اپنی مرضی، اپنی زندگی، یہ تمہارے ہیں، تم کیوں کسی اور کے لیے انہیں روند رہی ہو؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، مرہا نے خشک لبوں سے کہا، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو انکار کا اختیار نہیں ہوتا۔ عزت، غیرت، روایات، ان کے بیچ سانس لینا بھی گناہ بن جاتا ہے، لیکن عورت کو بھی اپنی پسند کا
شوہر چننے کی اجازت ہے، مذہب، قانون سب اسے حق دیتے ہیں، پھر آپ کیوں ظلم سہنے جا رہی ہیں؟ اپنے والدین سے بات کریں، ان سے کہو کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مرہا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میرا انکار میرے بابا کو توڑ دے گا، وہ پہلے ہی زندگی کی سختیوں سے تھک چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی آنکھوں میں مایوسی بن کر اتروں۔ ایک لمحہ خاموشی میں گزرا۔ زاویار کے چہرے پر ملال تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا تھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے تاکید کر کے گیا تھا کہ ڈراپ کرنے میں چلوں گا۔ وقت یوں ہی گزرا اور شام ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی زاویار گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس نے اخلاقیات سے منع کیا۔ رئیس کا بھی ڈر تھا کہیں اس نے دیکھ لیا تو بے وجہ ہنگامہ کرے گا، لیکن زاویار کا دو ٹوک انداز اسے خاموش کروا گیا تھا۔ گاڑی پرسکون رفتار سے مرہا کے گھر کی گلی میں پہنچی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، مرہا نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ وہ دونوں ابھی گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ گلی کے موڑ سے رئیس احمد آتا دکھائی دیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ رئیس کی نظر جیسے ہی زاویار پر پڑی، اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور گرایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیوں میری ہونے والی بیوی پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ زاویار نے فوراً قدم پیچھے کیا، مگر لہجہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ تمیز سے بات کیجیے، یہ محلہ ہے، سڑک نہیں۔ وہ اس آدمی کو دیکھ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ یہی رئیس ہے، اور اس کو دیکھ اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ رئیس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور انگلی اٹھا کر بولا، تمیز کی تم بات کر رہے ہو؟ میری منگیتر کو ساتھ گھماتا پھر رہا اور مجھے تمیز سکھا رہا ہے۔ مرہا بیچ میں آئی۔ رئیس پلیز رکیے، یہ ایسا کچھ نہیں۔ چپ رہ تو۔ رئیس نے غصے سے اسے دھکا دینے کسی انداز میں پیچھے دھکیلا۔ بہت پر نکل آئے ہیں تیرے، ابھی چل اندر پھر بتاتا ہوں۔ زاویار نے خون اشام نگاہوں سے مرہا کو دیکھا اور پھر رئیس کی طرف بڑھ کر تھمے ہوئے مگر تحقیر بھرے لہجے میں کہا، تم جیسے لوگ عورتوں کو صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، محبت کرنا نہیں آتی۔ اگر تم واقعی اس کے قابل ہوتے تو تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں مہذب ہوتے، لیکن خیر پتہ چل رہا ہے تم کیا ہو۔ رئیس کا ہاتھ اٹھا مگر زاویار نے روک لیا۔ اگر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ہاتھ تمہارے دوسرے ہاتھ میں توڑ کے دے دوں گا۔ اس بار وہ درستگی سے بولا تھا، لیکن ارم کی خوفزدہ نظر دیکھ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زاویار نے قدم پیچھے لیے، ارم کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، چلو ارم، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مرہا کی نظریں زاویار کی طرف ہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محض ایک ہی خواہش تھی، کاش رئیس اس کا ہونے والا شوہر نہ ہوتا بلکہ زاویار ہوتا۔ یہ سرگوشی بہت دھیمی سی تھی لیکن دل کی بات تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعہ کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ارم کافی ناراض ہوئی تھی لیکن مرہا نے اسے منا ہی لیا تھا۔ یہ واقعہ ان دونوں بھائی بہنوں کے سامنے محض ایک بار آیا تھا اور وہ تو ہر بار یہی سب سہتی تھی۔ وہ جلد راضی ہو گئی تھی۔ آج بھی ان لوگوں نے کمبائن اسٹڈی کا ارادہ کیا تھا۔ دوپہر کے بعد سے ہی وہ اس کے گھر تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی اپنی پڑھائی میں مگن تھیں، جب اچانک نیچے سے ایک چیخ کی آواز آئی تھی اور چند لمحے بعد ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی اور ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ کا ہاتھ جھلس گیا ہے، آپ جلدی سے آئیے۔ وہ بہت بری طرح سے پینک ہو رہی ہیں، جبکہ ارم کا تو سانس ہی تھم چکا تھا۔ ماں کے بارے میں سن کر وہ ہلکان ہو گئی تھی اور الٹے پیر کچن کی طرف دوڑی تھی۔ مرہا بھی ساتھ ساتھ ہی موجود تھی۔ کچن میں جاتے ہی جو منظر ان دونوں نے دیکھا، آنکھیں لمحے میں ابھل پڑی تھیں۔ ان کا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا تھا اور وہ حد سے زیادہ رو رہی تھیں۔ ارم فوراً اپنی امی کے قریب گئی تھی اور مرہا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مرہا تم سامان سمیٹ لینا اور ڈرائیور کے ساتھ لوٹ جانا، میں امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، واپسی دیر سے ہی ہوگی۔ وہ ان کو تھام کر مرہا کی طرف بڑھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مرہا کا دل کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن فی الحال اسے مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹنے کے بعد وہ باہر آئی اور ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت کی تو وہ فوراً بول اٹھا تھا، میڈم آپ باہر نہیں جا سکتی، بیگم صاحبہ اور چھوٹی بیوی کو بہت مشکل سے ہم نے ہاسپٹل پہنچایا ہے، آپ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ روڈ پر آگ لگا دی گئی ہے، بجلی اور گیس کے احتجاج کی وجہ سے سب علاقے بند ہیں، گاڑیاں نہیں چل رہیں، ماحول اچانک بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ جبکہ وہ یکدم پینک ہو گئی تھی۔ رئیس، بابا، امی، سب کا خیال اس کے دماغ میں بے وقت آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو فون گھمایا تو انہوں نے یہی تاکید کی تھی کہ وہیں ٹھہرو۔
حالات خراب ہو گئے ہیں، میں تمہارے ابا کو سمجھا دوں گی، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا، اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا جب آسمان پر سورج غروب ہونے لگا اور روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ مرحا لان میں اکیلی کھڑی تھی، جہاں سرد ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، مگر اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب اضطراب تھا۔ آج کچھ مختلف تھا، کچھ اور جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دل میں بے چینی تھی اور آنکھوں میں کچھ چھپانے کی کوشش۔ وہ بس باہر کی دنیا میں خود کو جتنا دور رکھنا چاہتی تھی، اتنا ہی اس کا دل اس لمحے میں غرق ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ اس کی سانس تھم گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ اجنبی لمس اس کو گھسیٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اس کو اندر دھکیلا تھا، اور جب وہ مڑی تو اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرحا خوف زدہ آواز میں بولی۔ خاموش رہو۔ یہ آواز زاویار خان زادہ کی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، زاویار تھا، اس کا مسیحا، لیکن اب درندہ لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ مرحا بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہوئی تھی، لیکن زاویار اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اچانک ہی اپنے جسم سے اپنی شرٹ جدا کی تھی اور اس کے قریب تر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی کی جھلک تھی۔ اگر اب تمہاری زبان چلی تو یہ تصاویر میں سیدھا تمہارے باپ کو بھیجوں گا، اسی لیے خاموش رہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے مزید قریب تر ہوا تھا اور چند سیلفیاں اس کے ساتھ لی تھیں۔ جانتا تھا غلط کر رہا، لیکن ارادے اس کے بے حد مضبوط تھے۔ اپنا کام کرتے ہی اس نے رسیاں کھول دی تھیں اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اب جاؤ یہاں سے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ دل خوف سے بند ہونے کے قریب تھا اور مزید بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، مگر مرحا کے دل میں جیسے ہر لمحہ ساکت ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت جب وہ کالج سے واپس آئی، فون پر زاویار کا ایک میسج چمکا۔ ہاتھ کانپ گئے اور جیسے ہی اس نے میسج کھولا، سانس اندر ہی رہ گئی۔ تصویریں، وہی تصویریں جو اس رات اس نے زبردستی کھینچی تھیں۔ ساتھ ایک میسج تھا، رئیس سے منگنی توڑ دو، پھر تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اگر نہیں تو یہ تصویریں تمہارے خوابوں کا جنازہ نکال دیں گی۔ مرحا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تیزی سے اس نے میسج کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ تو اتنے اچھے تھے، میری مدد کرنا چاہتے تھے، اب آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جواب فوراً آیا تھا، میں اچھا تھا، لیکن اب صرف تمہیں چاہتا ہوں، میری بنو، ورنہ انجام سوچ لو۔ جواب صفاقی سے بھرا تھا، میرے بابا نہیں مانیں گے، وہ رئیس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ صاف گو تھی، آج شام آ رہا ہوں، تمہارے بابا نہیں، تم مانو بہتر ہوگا، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ فون بند ہو گیا تھا اور ساتھ میں اس کی سانسیں بھی۔ وقت گزرا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ آ چکا تھا۔ شام ڈھلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مرحا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ زاویار اپنی بہن اور ماں کے ہمراہ رشتہ لے کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے، لیکن خاموشی کا راج تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی حیران ہو کر اپنی بیٹی کی قسمت کو دیکھ رہے تھے، لیکن سرمد صاحب نے بے حد عاجزی سے رئیس کا ذکر کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجبور تھے، بہن کے ہاتھوں، احسانات کے ہاتھوں، ورنہ یہ رشتہ انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ انکل، آپ اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں جو اس کی عزت نہیں کرتا؟ مرحا جیسی لڑکی کے لیے رئیس احمد جیسا پینڈو انسان، یہ ناحق ہے۔ زاویار نے ایک نظر مرحا پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انکل، میں بڑے بول نہیں بول رہا، لیکن آپ کی بیٹی کو وہ عزت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کی تعلیم، اس کی سوچ، اس کا وقار میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں کبھی اسے ڈی گریڈ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مرحا کے والد لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ زاویار کے اعتماد اور الفاظ نے جیسے کچھ پل میں ان کا دل موڑ دیا ہو۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بولے، ٹھیک ہے، اگر مرحا تمہیں قبول کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ باپ تھے، بیٹی کی آنکھوں میں موجود ناپسندیدگی کو بھانپ چکے تھے، مگر اچھا رشتہ ہونے کے باعث خاموش تھے۔ لیکن جب ان کے سامنے دوسرا آپشن آیا تو انہوں نے اسے ہی چوز کیا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو قسمت میں طے پایا تھا۔ رئیس احمد سے منگنی توڑ دی گئی تھی اور مرحا کو زاویار خان زادہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
بارات کا دن تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشیوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ مہمان آ جا رہے تھے، لیکن ایک کونے میں رئیس احمد کھڑا غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ دھاڑا۔ مرہا میری ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، مجھے پتہ ہے، تم سب نے مل کر مجھے ہٹایا ہے۔ سرمد صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت اور رئیس کے لیے شدید نفرت تھی۔ وہ آگے بڑھے اور رئیس کے قریب آ کر بولے، بس بہت ہو گیا رئیس احمد، میں نے تمہیں صبر، لحاظ اور عزت کا موقع دیا، لیکن تم ہر بار نیچے ہی گرے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میری بیٹی کا نام بھی لو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی۔ وہ بنا اس لحاظ کے دھاڑے تھے کہ کئی رشتہ دار انہیں دیکھ رہے تھے۔ رئیس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، چہرے پر بے عزتی کا شدید تاثر، اور پھر وہ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ پورا ماحول خاموش ہو گیا، لیکن ایک سکون کی لہر سب کے دلوں میں دوڑ گئی تھی۔ کون نہیں تھا جو اس کی جہالت سے واقف نہ ہوتا؟ رات کا وقت تھا، نکاح کے بعد کا لمحہ۔ کمرہ گلابی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، پھولوں کی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ مرہا سفید اور سنہری کامدار لباس میں بیٹھی، گلابی چہرے پر ہلکی اداسی اور تھکن کے اثرات لیے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ زاویہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مرہا، اس نے نرم لہجے میں پکارا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بلکہ میں نے تمہیں جیسا سوچا تھا تم اس سے کئی گنا حسین ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، مگر پھر وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مرہا نے چہرہ پھیر لیا، دل میں ایک ہلچل کے ساتھ سرد لہجے میں بولی، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ آپ نے مجھے بلیک میل کیا، مجھے خوف زدہ کیا، میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں تاعمر آپ سے ناراض رہوں گی۔ زاویار کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا، اور میں تاعمر تمہیں مناؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اور رہی بات تمہاری بلیک میلنگ کی، ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہیں ڈرایا، تمہیں مجبور کیا، لیکن ایک بات جان لو مرہا، میں تمہیں کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میں نے وہ تصویریں صرف ایک بار دیکھی تھیں اور اسی وقت انہیں ڈیلیٹ کر دیا تھا، کسی کو دکھانے کا سوچا بھی نہیں۔ مرہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بولتا رہا، میں ڈر گیا تھا کہ رئیس تمہیں لے جائے گا اور تم ٹوٹ جاؤ گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ چاہتا تھا کہ تم رئیس سے بچ جاؤ۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تم سے پہلے محبت کی، پھر خوف کھایا، پھر ہمت کی، اور آج تم میری ہو۔ تو صرف ایک وعدہ چاہیے، مجھے کبھی خود سے دور مت کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، اور رہی تمہاری ناراضگی کی بات تو وہ میں ہر روز تمہیں منا لوں گا۔ مرہا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے زاویار کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار مسکرائی۔ کمرے میں سکون اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے ناراض نہیں رہ پائی تھی۔ وہ شخص اور لوگوں سے الگ تھا، وہ زاویار تھا جس کو دیکھ اس نے دل سے خواہش کی تھی کہ کاش یہ میرا شوہر بن جائے، اور بھلا کیسے وہ اس سے خفا ہو جاتی۔ باہر چاندنی رات جگمگا رہی تھی، اور اندر دو دل، دو وجود ایک بندھن میں بندھ چکے تھے، جو سچائی، اعتماد اور محبت سے شروع ہو کر خوشی کی منزل تک آن پہنچے تھے۔